السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 66 سے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء، مد کی مقدار یہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار تقریباً 2.5 سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ 2.5 سیکنڈ۔ اور یہ والی جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار کتنی ہے؟ 5 سیکنڈ۔ تو آپ ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال بھی رکھا کریں، صرف یہ باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی، ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم اخفا کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون چھپا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم حاججتم، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، جو کہ عموماً نہیں رکھا جاتا۔ الف مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ ہا زبر الف ہا، ٹھیک ہے۔ جج تم، جیم کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ جھٹکے کو کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھا حاججتم فی ما، یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ فی ما لکم بھی، اگر کوئی غلطی سے پڑھے گا لاکم تو اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیں، لاکم نہیں ہے، یہ ہے لکم لکم بھی۔ میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو دونوں ہونٹوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، اسے اخفاء شفوی کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں ہونٹ بند کر کے غنہ کرتے ہیں، عموماً یہ میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علم فلیما، پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہے، علم فلیما فلیما تحاجون۔ ایک اہم چیز جو میں آپ کو یہاں پہ سکھانا چاہتی ہوں، دھیان فرمائیے گا۔ اکثر لوگ الف کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ پڑھتے ہیں تحاجون، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے پڑھنا ہے تحاجون، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو مد کو 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، دوسرا جب اس مد کے بعد شد والا حرف آ جائے تو شد والے حرف کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ایسے کر کے رک جانا ہے۔ پھر سے سن لیں، تحاجون، سمجھ آ گیا ہے۔ فی ما لیس، لام زبر یا لی، سین زبر سا، لیس لکم بھی، آپ نے نوٹس کیا میں نے پھر سے دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنہ کیا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ لکم بھی علم، ٹھیک ہو گیا۔ واللہ یعلم، واللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے، یعلم۔ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں یا لمو کے بجائے آپ پڑھیں یا لمو۔ اب اگر بہت تیز مخرج نکالیں گے تو نکلے گا یا لمو۔ اگر آپ سے اتنا تیز عین نہیں نکلتا، کم از کم عین کو ٹچ کرنا ضروری ہے اگر آپ سے نہیں نکلتا، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں اور مخرج نہ نکلے۔ یا لمو وانتم لا تعلمون، پھر سے اخفاء کا قاعدہ ادا کریں اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں۔ تعلمون میں عین کے مخرج کا خاص خیال رکھیں۔ ما کان
ما کان ابراہیم، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، با حروف کلکلا میں سے ہے. یہودیًا ولا، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کیسے ادغام ہوگا؟ یہودیًا ولا، غننے والا ادغام. نصرانیًا ولکن کان، صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے. صاد کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. نصرانیًا ولکن کان، ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. میں نے دونوں الفاظ کو آپس میں ملایا ہے اور یہاں پہ غنہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. ولیکن اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے. حنیفا مسلما، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. حنیفا مسلما. وما کان، وما واو زبر وا میم زبر الف ما، وما کان من المشرکین. را باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اسے موٹا نہیں کرنا. ان اولی الناس، یہاں پہ بھی نون پہ شد ہے اور یہاں پہ بھی نون پہ شد ہے تو دونوں نون کے اوپر شد کی وجہ سے غننے کی کیفیت ہوگی. ان اولی الناس بابراہیم، با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے. اس کے علاوہ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے. بِإِبْرَاهِيمَ، ہا کے مخرج کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، لِلَّذِي، زال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے علاوہ لام زبر لام لل، لام زبر لا لل، اس میں سے کسی بھی حرف کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے. لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، آئین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں. وَهَذَا النَّبِيُّ، نون کا غنہ ادا کریں کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر کی وجہ سے. وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. کیسے؟ مؤمنین. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّن، دال پہ شد ہے. وَدَّتْ، اچھا جی، اب یہاں پہ دال ڈائریکٹ توا کے ساتھ جڑ جائے گی، یہ تا ختم ہو جائے گی تو اسی لیے آپ نے توا کو پر پڑھنا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّن، مد کو 5 سیکنڈ تک ضرور لمبا کرنا اور دونوں حروف کو آپس میں ہم ملائیں گے تو ادغام بالغنہ ہوگا. اہل الکتاب لو یضلونکم، لو لام زبر و لو، یضلونکم، زواد کو پر پڑھیں گے. زواد حروف مستعلیہ میں سے شامل ہے اسی لیے زواد پر پڑھا جاتا ہے. وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَمَا واو زبر وا میم زبر الف ما، وَمَا يُضْلُونَ، پھر سے زواد کو پر پڑھیں گے
کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. الا انفسہم، مد کو 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، اخفا بھی کریں گے. وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون، اس مد کو کھینچ کے پڑھیں گے 2.5 سیکنڈ تک. ہاں کا خیال رکھنا ہے، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں لیما پڑھ لیتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. لیما تکفرون، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے. بِآیات اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پیچھے زیر کی وجہ سے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. یا اہل الکتاب لیما، پھر سے وہی بات، لیما نہیں پڑھنا، لیما پڑھنا ہے. لیما تلبسون الحق، حق، حا کے تلفظ کا دھیان رکھیے، قاف کو پر پڑھیے. بالباطل، پھر سے توا کو پر پڑھنا ہے. اور ایک اہم چیز، توا زیر توئی لام زیر لی، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. بالباطل وتکتمون الحق، حق وانتم تعلمون. اتنا سبق کافی ہے، چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا انتم ہؤلاء حاججتم، هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ اپنا تلفظ جلدی درست کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں
ہر ایک لفظ کو جب میں ادا کرتی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں. اور ایک دفعہ پھر اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، میں نے آج جگہ جگہ پہ اس لیے سانس توڑا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سانس ٹوٹتا ہے تو اس لفظ پہ وقف کریں. وقف کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور پھر سانس لے کے پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.